الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کے تعلق سے وہ غیرت کہاں رہی؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا کلمہ ہی دنیا میں بلند ہو، وہ غصہ کہاں رہا؟ اللہ رب العالمین کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرا جائے، وہ جذبہ کہاں رہا؟ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی لیس من منہج السلف، کہ یہ سلف کا منہج نہیں ہے، تو توحید سے خالی زندگیاں یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اسلاف کی، سلف الصالحین کی، سلف منہج کی زندگیاں توحید سے بھری ہوئی تھی۔ اگر توحید میں کوئی کمی، کوئی بیشی دیکھتے تھے، فوراً لوگوں کی اصلاح کرتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اگر توحید میں کوئی خلل دیکھتے تھے، فوراً لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اگر توحید پر کہیں آنچ آ رہی ہوتی، فوراً لوگوں کی تربیت کرتے اور انہیں توحید کی دعوت دیتے، ان کی توحید درست کرتے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ وشئت، کہ آپ چاہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے، تو آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کہ کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ صرف جو اللہ چاہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف کفر و شرک کھلے عام سر عام دھوم دھام سے ہو رہا، لیکن مجال ہے کہ ہم میں سے کوئی توحید کا کلمہ بلند کر دے۔ وہ توحید کی غیرت، وہ توحید کے تعلق سے غصہ نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ بہت سارے خطرات، بہت سارے اندیشے، بہت ساری فتنے سازشوں نے ہمیں سہما دیا ہے، ڈرا دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے غصہ کرتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت یا شیطان بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ امام جوزی رحمہ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، حضرت حسن راوی کے نام سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص کو جب پتہ چلا کہ ایک علاقے میں لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو معبود مان رہے ہیں اور اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اس سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، وہ شخص غصے میں اٹھا، اس کو اس کی توحید کی غیرت جاگی اور وہ جا کے سیدھے اس درخت کو کاٹنے لگا۔ شیطان انسان کی صورت میں اس کے سامنے آیا اور کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو بولا نہیں، میں اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کی جائے۔ میں اس شرک کے اڈے کو ختم کر دوں گا۔ آج کسی میں اتنی ہمت ضرورت ہے کہ اس اڈے کو ختم کر دے؟ اتنی بھی نہیں ہم میں بچی کہ ہم وہاں جا کر توحید کی دعوت دے دیں۔ شیطان نے کہا کہ بھائی تو اپنی عبادت کر، ان کو اپنی عبادت کرنے دے۔ وہ سارے ہیلے جو آج لوگ کہتے ہیں، بولے اگر وہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس سے تیری عبادت میں کیا خلل پڑنے والا؟ تو اپنا کام کر۔ وہ بندہ کسی قیمت پہ نہیں مانا، بس وہ اس درخت کو اکھاڑنے اور پھاڑنے اور ختم کرنے کے در پہ تھا۔ شیطان نے کہا میں اس سے اچھا آفر تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر تو قبول کرے۔ بولے کیا؟ اگر تو میری بات مان لے تو روز تو صبح نیند میں سے اٹھے گا، تیرے تکیے کے نیچے 2 دینار تجھے مل جائے گی۔ دینار کی قیمت اس زمانے میں بہت، درہم سستا تھا، دینار بہت مہنگا تھا، یعنی ڈالر سمجھ لو، یا ڈالر تو چھوٹی چیز ہے، کویت کی کرنسی سمجھ لو۔ اس نے بولے اس کی گارنٹی کون لیتا ہے؟ شیطان نے کہا میں خود، نہیں ہو تو کل پھر آ جانا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا، سویا، صبح اٹھ کے دیکھا اس کے تکیے کے نیچے 2 دینار تھے۔ پھر دوسرے دن ایسے ہی ہوا، پھر سویا، تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، کچھ نہیں۔ اب اس کو آیا غصہ، آیا واپس جھاڑ کاٹنے کے لیے، پھر شیطان انسان کے روپ میں آیا۔ بولا کیا چاہتا ہے؟ بولا میں اس شرک کے اڈے کو ختم کر دوں گا۔ شیطان نے اس کو اٹھا کے پٹک مارا اور اس کا ایسا گلا دبایا کہ وہ اس کی جان نکلنے کے در پہ تھی۔ بولا پہچانا مجھے کون ہوں؟ بولا نہیں۔ بولا میں شیطان ہوں۔ وہ تو کل تو اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کر کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو غیرت میں آیا تھا، اس لیے میں تیرے غالب نہیں آ سکتا تھا،
آج تو اللہ کے لیے نہیں آیا، آج تو دینار کے لیے آیا، اس لیے شیطان نے لیا اس کو اٹھا کے پٹک مارا۔ تو جب ہم میں اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرا نہ جائے، تو انسان کیا، یہ کائنات کیا، شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آج اہل توحید کی توحید بگڑ چکی ہے، ہم دوسروں کو توحید کی دعوت کیا دیں گے؟ آج مسلمانوں کی توحید میں خلل ہے، آج مسلمان کو توحید کے تقاضے نہیں معلوم، اسے نبی کے طریقے کو چھوڑنے والے پہ غصہ نہیں آتا، بلکہ ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا ہے۔ اسے صحابہ کے طریقے کو چھوڑنے والے پہ غصہ نہیں آتا، ان کی مساجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتا ہے۔ تو وہ توحید کی غیرت، وہ توحید کا غصہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ملامت کرنے والے جس کی ملامت سے نہ ڈرنا، یہ آج ہم سے مفقود ہو گئے۔ تو منہج سلف صالحین کی زندگیاں توحید سے بھری ہوئی، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں توحید کو سیکھتے رہنا چاہیے، توحید کو سمجھتے رہنا چاہیے، توحید کو ہی اپنی زندگی بنا لینا چاہیے، کیونکہ آج اس کی اشد ضرورت ہے، اور اس چیز کو چھوڑ کر ہم دوسرے مسائلوں میں برابر الجھے رہے۔ اگر ہم توحید پہ جم جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی وحدانیت پر، اس کے لیے غصہ کریں، اس کے لیے غیرت کریں، انشاءاللہ ہم دعوت کا کام بھی کر سکتے ہیں، اور جو خدشات، جو اندیشے، ہمیں خطرات لاحق ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے خلاف سازش کرے گا، کوئی ہمارے خلاف شر کرے گا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ کیا، اس کا گرو شیطان بھی اس کے ساتھ آ جائے، وہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے غیرت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے غیرت ہو، اسلام کے لیے غیرت ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو منہج سلف پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو اپنی زندگیوں میں لازم طور پر پکڑنے اور مکمل توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمے کے تقاضے سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کی غیرت، توحید کا غصہ ہمیں عطا فرمائے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے، ایسا جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد